بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبروں کے بلیٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خبروں کا خلاصہ۔ اسلامی جمہوریہ ایران میں مقدس دفاع کی سالگرہ کی تقریبات، مسلح افواج کی پریڈ، جدید ترین دفاعی وسائل کی نمائش اور غاصب صہیونی حکومت کو انتباہ۔ ایٹمی معاہدے سے ایران نہیں بلکہ امریکہ نکلا ہے، جس نے گرہ لگائی ہے وہی اس کو کھولے۔ امریکہ کے خارجہ پالیسی کے ماہرین کے اجلاس سے صدر ایران کا خطاب۔ ہندوستان میں قومی تحقیقاتی ایجنسی NIA کے ملک گیر چھاپے، دہشت گردوں کے ساتھ تعاون اور فنڈنگ کے شبہ میں پاپولر فرنٹ کے 100 سے زائد اراکین کی گرفتاری۔ اسلام آباد میں سیکورٹی ہائی الرٹ، ریڈ زون کی سیکورٹی ناکہ بندی۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے لانگ مارچ کے اعلان کا شاخسانہ۔ اور اب پیش خبریں تفصیل سے۔ دفاع مقدس کی سالانہ پریڈ کے موقع پر سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی ایئر اسپیس فورس نے پہلی بار زمین سے زمین پر مار کرنے والے بیلسٹک میزائل رضوان کی رونمائی کی ہے۔ دفاع مقدس کی 42ویں سالگرہ کے موقع پر دارالحکومت تہران سمیت پورے ملک میں خصوصی تقریبات کا اہتمام کیا گیا اور صوبائی دارالحکومتوں میں مسلح افواج کے دستوں نے مارچ پاسٹ کیا۔ دفاع مقدس کی مرکزی پریڈ تہران میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر منعقد ہوئی۔ اس موقع پر سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے ایرو اسپیس فورس نے پہلی بار زمین سے زمین پر مار کرنے والے بیلسٹک میزائل رضوان کی رونمائی کی۔ مائع ایندھن سے چلنے والا یہ سنگل اسٹیج میزائل 1400 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے اور اس پر نصب وار ہیڈ اس سے جدا ہو جاتا ہے۔ ایران کے مسلح افواج کے سربراہ میجر جنرل محمد باقری نے دفاع مقدس کی پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی تاریخ میں دفاع مقدس کا دور قوم کی تجدید حیات کا نقطۂ آغاز ہے۔ انہوں نے کہا کہ دفاع مقدس نے ایرانی قوم کو طاقت کے عالمی توازن اور ڈھانچے کی تبدیلی میں اپنا کردار ادا کرنے کے قابل بنا دیا ہے۔ میجر جنرل محمد باقری کا کہنا تھا کہ ایرانی قوم بارہا اپنی امن پسندی کو ثابت کر چکی ہے، لہذا ہماری عسکری طاقت صرف اپنے دفاع کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج زمینی، فضائی، بحری اور خلائی میدان میں ہماری مسلح افواج ملک کی طاقت اور توانائیوں کا بھرپور مظاہرہ کر رہی ہیں۔ مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف نے واضح کیا کہ ہماری دفاعی طاقت نے نہ صرف اندرونی استحکام پیدا کیا بلکہ ملک کی ہماگیر ترقی کا راستہ بھی ہموار کر دیا ہے، اور ہم اس پیش رفت کو دشمن کے مقابلے میں ایرانی قوم کی استقامت و فداکاری کی دین سمجھتے ہیں۔ ایران کے اعلیٰ ترین فوجی کمانڈر کہنا تھا کہ ہمیں خلیج فارس کے جنوبی ملکوں سے امید ہے کہ وہ صہیونیوں کی فتنہ انگیزی سے ہوشیار رہیں گے، کیونکہ صہیونی حکومت کی موجودگی خطے کی سلامتی میں حائل ہے۔ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ ایران کی مسلح افواج علاقے میں صہیونی حکومت کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور کسی بھی خطرے کی صورت میں صہیونی عناصر اور ان کے حامیوں سے سختی کے ساتھ نمٹا جائے گا۔ صدر سید ابراہیم رئیسی نے ایک بار پھر کہا ہے کہ ایران ایک منصفانہ اور منطقی سمجھوتے کے حصول کے لیے بامقصد مذاکرات کا خواہاں ہے۔ نیو یارک میں امریکہ کے خارجہ پالیسی ماہرین کے گروپ سے خطاب کرتے ہوئے صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ ایران خطے میں بیرونی طاقتوں کی ہر قسم کی مداخلت کے خلاف ہے۔ انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ایران کی جانب سے خطے کے مسائل میں بیرونی مداخلت کی مخالفت کی اہم ترین وجہ افغانستان کی موجودہ صورتحال ہے۔ صدر رئیسی نے کہا کہ ایٹمی معاہدے سے ایران نہیں بلکہ امریکہ نکلا ہے، جس نے گرہ لگائی ہے وہی کھولے۔ سامعین، اس خبر کی مزید تفصیلات آپ خبروں کے بعد ایک تفصیلی رپورٹ میں سماعت فرمائیں گے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے مغرب کے دوہرے معیاروں کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی کھلی مثال قرار دیا ہے۔ نیو یارک میں فن لینڈ کے صدر سے بات چیت کرتے ہوئے صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے انسانی حقوق کے بارے میں مغرب کے دوہرے معیاروں پر کڑی نکتہ چینی کی۔ صدر ایران کہنا تھا کہ مغرب کے دوہرے معیار ہی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی کھلی مثال ہیں۔ سید ابراہیم رئیسی نے بات زور دے کر کہی کہ انسانیت اور انسانی حقوق کا دفاع ایران کی ترجیحات میں ہمیشہ سر فہرست رہا ہے۔ انہوں نے ایران کے خلاف امریکہ کی پابندیوں کو ظالمانہ اور غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کہا کہ پابندیوں کی سیاست دراصل امریکی عسکریت پسندی کا تسلسل ہے، جس کا مقصد دنیا کے آزاد ملکوں پر اپنی مرضی مسلط کرنا ہے۔ صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ پابندیاں اسلامی جمہوریہ ایران کو پیش رفت سے روکنے میں ناکام رہی ہیں۔ فن لینڈ کے صدر نے اس ملاقات میں کہا کہ ہلسنکی اور تہران کے درمیان اچھے اور دوستانہ تعلقات قائم ہیں اور ان میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ ایران کے ایٹمی ادارے کے سربراہ نے کہا ہے کہ ایران کے ایٹمی پروگرام میں کسی بھی قسم کا انحراف نہیں پایا جاتا۔
ایران کے ایٹمی توانائی کے قومی ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے اپنے تازہ بیان میں کہا ہے کہ IAEA نے اپنی متعدد رپورٹوں میں بارہا ایران کے ایٹمی پروگرام کے پرامن ہونے کی تصدیق کی ہے، لہٰذا دشمن ممالک ہنگامہ آرائی کے ذریعے اپنے مد نظر اہداف تک نہیں پہنچ سکتے۔ محمد اسلامی نے مزید کہا کہ جو لوگ ایران کو الگ تھلگ کرنا چاہتے ہیں ان سے کامیابی برداشت نہیں ہو سکے گی۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے قومی ادارے کے سربراہ نے شنگھائی تعاون تنظیم میں رکنیت کو بھی ایران کی ایک اور بڑی کامیابی اور برسوں کی محنت کا نتیجہ قرار دیا۔ یاد رہے کہ صہیونی حکومت امریکہ اور بعض یورپی ممالک ایران پر غیر اعلانیہ ایٹمی سرگرمیوں کا الزام عائد کرتے چلے آئے ہیں، تاہم اب تک ایسا کوئی ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہے جو کہ ٹھوس شواہد پر مبنی ہو۔ ہندوستان کی قومی تحقیقاتی ایجنسی NIA نے دہشت گردوں کی فنڈنگ کے شبہ میں 100 سے زیادہ افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی UNI کے مطابق NIA نے جمعرات کو دہشت گردوں کے لیے فنڈنگ لنک کے خلاف ملک گیر کارروائی انجام دی۔ اس رپورٹ کے مطابق دہلی، راجستھان، تلنگانہ، اتر پردیش، کرناٹک اور بہار میں NIA کے چھاپوں میں دہشت گردوں کے لیے فنڈنگ کی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے شبہ میں پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے 100 سے زائد کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ رپورٹ میں گرفتار کیے جانے والے پاپولر فرنٹ کے کارکنوں کا تعلق دہلی کے شاہین باغ علاقے اور لکھنؤ سے بتایا گیا ہے۔ NIA نے ایک بیان جاری کر کے پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے کارکنوں پر مبینہ دہشت گردانہ کارروائیوں کے لیے تربیتی کیمپ قائم کرنے کا الزام لگایا ہے۔ ہندوستان میں کانگریس صدر کے الیکشن کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ میں کانگریس پارٹی کے الیکشن انچارج مدھوسودن مستری کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ پارٹی صدر کے الیکشن کے لیے جمعرات 22 ستمبر کو نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق امیدواروں کے کاغذات نامزدگی 24 سے 30 ستمبر تک 11 بجے سے 3 بجے شام تک وصول کیے جائیں گے۔ کانگریس کے الیکشن انچارج نے بتایا کہ کاغذات کی جانچ پڑتال 1 اکتوبر کو انجام دے کر امیدواروں کی فہرست اسی دن شام تک جاری کر دی جائے گی۔ کانگریس پارٹی کے صدر کے انتخاب کے لیے ووٹنگ 17 اکتوبر کو 10 بجے دن سے شام 4 بجے تک انجام پائے گی۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کے لانگ مارچ کے اعلان کے بعد اسلام آباد میں سیکورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ اسلام آباد سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق پولیس نے پیشگی اقدامات کے تحت وفاقی دارالحکومت کے ریڈ زون میں داخل ہونے اور وہاں سے نکلنے کے راستوں پر سیکورٹی بڑھا دی ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ اسلام آباد کے ریڈ زون کے اطراف میں کنٹینر لگا دیے گئے ہیں اور ڈی چوک کو بلاک کر دیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ صوبوں کی پولیس اور نیم فوجی دستوں کی اضافی نفری بھی طلب کر لی گئی ہے۔ یہ ایسی حالت میں کہ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے عمران خان کے لانگ مارچ کی حمایت کا اعلان کرنے والے صوبوں میں گورنر راج کی دھمکی دے رکھی ہے۔ بدھ کو اسلام آباد میں منعقدہ ایک سیمینار سے خطاب کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ڈی چوک کو کسانوں کے احتجاج کی وجہ سے بلاک کیا گیا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر PTI کے لانگ مارچ کے شرکاء نے ڈی چوک کی طرف بڑھنے کی کوشش کی تو ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے مزید خبردار کیا کہ اگر PTI لانگ مارچ کے شرکاء نے ڈی چوک تک پہنچنے کی کوشش کی تو ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ پاکستان سپریم کورٹ نے PTI کو قومی اسمبلی میں واپس جانے کا مشورہ دیا ہے۔ پاکستان سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے قومی اسمبلی سے PTI کے اراکین کے استعفوں کے مرحلہ وار منظوری کے خلاف اپیل کی سماعت کی۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے PTI کو قومی اسمبلی میں واپس جانے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ عوام نے اراکین کو 5 سال کے لیے منتخب کیا ہے۔ پاکستان کے چیف جسٹس نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمان میں اپنا کردار ادا کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ پارلیمان میں کردار ادا کرنا ہی اراکین قومی اسمبلی کا اصلی فریضہ ہے۔ پاکستان میں قومی احتساب بیورو نیب نے 50 کروڑ روپے مالیت سے کم کے بدعنوانی کے معاملات کی تحقیق نہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق اس بات کا اعلان قومی احتساب بیورو نیب کے چیئرمین آفتاب سلطان کی صدارت میں ہونے والے ایک اجلاس کے بعد بیان جاری کر کے کیا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ نیب ایسے کسی معاملے کی بھی انکوائری نہیں کرے گی جس سے 100 سے کم لوگ متاثر ہوئے ہوں۔ پاکستان قومی احتساب بیورو نیب کی طرف سے جاری ہونے والے پریس ریلیز میں وضاحت کی گئی کہ احتساب کے نئے قانون پر عمل کیا جائے گا اور بدعنوانی کے صرف انہیں معاملات کا نوٹس لیا جائے گا جن کی مالیت 50 کروڑ روپے سے زیادہ ہو اور جن سے کم 100 افراد متاثر ہوئے ہوں۔ پاکستان میں دوہری شہریت رکھنے والے افراد کو حساس عہدوں سے ہٹانے کے احکامات صادر کر دیے گئے ہیں۔ پاکستانی پارلیمنٹ کے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس میں
امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا اور کینیڈا نیز دیگر ملکوں کے شہریت رکھنے والے اعلیٰ افسران کی حساس عہدوں پر تعیناتی پر گہری تشویش ظاہر کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق پی ایس سی چیئرمین نور عالم نے کہا ہے کہ جن افراد نے کسی دوسرے ملک سے وفاداری کا حلف لیا ہو ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ پی ایس سی چیئرمین نے زور دے کر کہا کہ اگر دوہری شہریت والے افسران کو ملازمت سے برطرف نہیں کیا جا سکتا تو انہیں اہم اور حساس عہدوں سے ہٹا دیا جائے۔